مدینہ روضہ تیرا یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کا پھر ایک بار اپنے پروگرام میں استقبال کرتا ہوں جس کا عنوان ہے دی ارلی لائف آف پروفٹ۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، اسی آیت کے زیر سائے ہم اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسا کہ ہم نے اپنی سرنامہ سخن جس آیت کو ہم نے لیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے رحمت للعالمین کا ورڈ جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے، اور رسول اللہ جو ہے عالمین کے لیے رحمت کیوں ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین، الحجۃ الثانی عشر، الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ کہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو نہیں بھیجا ہے سوائے یہ کہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بنا کر۔ بے شک دیکھیے، خداوند عالم نے دنیا میں جو مخلوق پیدا کی ہے ان سے یقینی بات ہے کہ کریشن اور کریٹر کا جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک خاص رشتہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز بناتے ہیں تو آپ اور اس میں ایک رشتہ اور ریلیشن پایا جاتا ہے جی۔ اور یقین جانیں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے ایک چڑیا بھی بنائیں گے نا، تو چونکہ آپ کی بنائی ہوگی، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت اور مہربانی ہوگی۔ بے شک چونکہ خداوند عالم نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد تو یوں ہی نہیں پیدا کیا، اس کے پیچھے ایک مقصد رکھتا تھا۔ اسی مقصد کو مکمل کرنے کے لیے اپنے فضل اور بخشش اور مہربانی، جس کو ہم کہتے ہیں جی، رحمت کا مطلب مہربانی، اللہ اپنی بخشش اور مہربانی اور فضل کی بنا پر کیا کیا، اس نے ایک ایسے معلم کو بھیجا جو ہمیشہ اپنے مطیع و فرما برداروں کو بھلائی کی طرف لے جائے، بے شک ان کی اچھائی کی طرف لے جائے، جی، خیر کی طرف لے جائے، کمال کی طرف لے جائے، ان کو ذرے سے آفتاب بنا دے۔ بے شک تھوڑا اور اگر جملہ آپ کہیں، ان کو تکامل کے اس مرحلے تک لے جائے جہاں کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہم اس کو کہتے ہیں، اب اس سے بحث نہیں ہے کہ مادی چیز ہو یا روحانی چیز ہو، آخرت سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا سے تعلق رکھتی، کسی بھی طرح سے دنیا کی جو چیز بھی جڑے گی اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے وہ رحمت کہلائے گی۔ بے شک اسی لیے یہ کہا تھا کہ خداوند عالم سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور چونکہ محبت کرتا ہے اس لیے بھلائی چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، ان کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی نقصان سے بچانے کے لیے جس مخلوق کو بھیجا ہے اس کو رحمت کا عنوان دیا ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ عالمین کہتے تھے جو یونیورس کو، کائنات کو، تو کائنات کی ہر چیز کو نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ بے شک آپ خالی انسانوں کو ہی نہیں بچا رہے بلکہ ذرے ذرے کائنات کے ان کو بھی بچا رہے ہیں۔
آپ کہیں گے وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، میرا بھی اور آپ کا بھی زمین سے ایک رشتہ ہے، جی پہاڑ سے ایک رشتہ ہے، درختوں سے ایک رشتہ ہے، آسمان سے ایک رشتہ ہے. اور رشتہ کیا ہے؟ مثال ہوائیں آپ لے رہے ہیں اور ہوائیں چھوڑ بھی رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، درخت آپ کو آکسیجن دے رہا ہے اور آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ کاربن ڈائی نائٹروجن آکسائڈ. جی وہ دے رہے ہیں. پہاڑ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ پہاڑ زمین کو لرزے سے بچا رہا ہے. آپ پہاڑ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ پہاڑ کو اس کے مقصد کی تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو اسی طرح ہر چیز کا جب ہم سے رشتہ ہے تو جس کے صدقے میں پیدا کیے گئے اس سے تو ایک خاص رشتہ ہے. اسی لیے اللہ کا رسول جو ہے ساری چیزوں کے لیے رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ولایت ان ساری چیزوں پر ہے، واجب ہے، وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کبھی نہیں دیکھیں اگر رسول اللہ کے ہاتھ میں کوئی پتھر آ جائے تو تسبیح نہ پڑھے. ٹھیک ہے، چاند کو اشارہ کر دے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں، بے شک. درخت کو بلانا چاہے تو یہ ساری ان کی رحمت کا تقاضا تھا. اسی رحمت کے تقاضے میں انسان بھی شامل ہے، اور اسی رحمت کی بنا پر ہی آج وہ تعلیمات جو رسول اللہ کی ہے وہ رحمت کا ایک دوسرا پیکر ہے، ایک دوسرا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، جس پر میں اور آپ چل کے کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مزید مستحق بن سکتے ہیں. رحمت للعالمین جو ورڈ ہے اس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ دیگر انبیاء کے جو قومیں ہیں ان پر عذاب نازل ہوا کرتا تھا، لیکن رسول اللہ جب سے آئے ہیں تو اس امت پر جو ہے کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا، یہ عذاب کے لیے سٹاپیج ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں اما یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم ہے. وہ ترمیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے اللہ پوری قوم کو سزا نہیں دے گا، سب کو سزا نہیں دے گا، اجتماعی سزا نہیں دے گا. گزشتہ انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں تھا، ان کی موجودگی میں ہی پورا گاؤں صاف ہو جاتا تھا اللہ کے عذاب سے. اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا کہ جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے ہم ان کو عذاب اجتماعی میں مبتلا نہیں کریں گے. عذاب آئے گا لیکن سب کو ایک ساتھ نہیں شامل کریں. اب ایک مثال ہے، آپ جیسے کہہ رہے حارث ابن نعمان فہری پہ عذاب آیا یا نہیں آیا؟ بے شک آیا. تو اب ایک آدمی میں تو آ سکتا ہے لیکن ساری امت کے اوپر نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے اپنے رسول کو عزت عطا کی جس کو دوسرے لفظوں میں رحمت بنا کر بھیجا کہ جب تک وہ رہیں گے اس وقت تک جو ہے پوری قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. جی آغا، کیونکہ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے دور جہالت، رسول اللہ کی پرورش، جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ پہ ڈسکشن کیا. اب لیٹر آن جب رسول اللہ کی لائف دھیرے دھیرے آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ پر قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوا. تو وہ کون سی سب سے پہلی آیت تھی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی اور اس کی سچویشن کیا تھی؟ دیکھیں یہ تو اس کے بارے میں تقریباً اجماع پایا جاتا ہے تمام مسلمانوں کا کہ سب سے پہلی آیت جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ یہ آیت تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے میرے حبیب پڑھو اس خدا کے نام سے جو بہت مہربان ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا. پھر آیا اقرا، پڑھو اس خدا کے نام سے تم کو جس نے گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا. اور کیا کیا؟ جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تو تمہیں علم سے نوازا. بے شک یہ پہلی آیت تھی جو اللہ کے رسول پہ غار حرا میں نازل ہوئی. اور جب آپ غار حرا سے باہر نکلے تو تاریخ کہتی ہے، حدیث کتابیں کہتی ہے، ہر چیز اللہ کو کے رسول کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتی تھی. درخت، کنکر، سب جی ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی تھی. اور یہ ماجرا آ کر رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے شیئر کیا.
تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ یہ اگرچہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کی ذات ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ آج رسول اللہ کی تعریف میں قرآن یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ میرا رسول اتنا علم سے آراستہ اور سجا ہوا ہے کہ یعلمکم ما لم تکن تعلم۔ دنیا کا کوئی انسان رسول کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے آیا ہے کہ وہ چیز سکھائے گا جو دنیا کی کوئی شخصیت آپ کو سکھا نہیں سکتی۔ بے شک۔ بہرحال وہ ماجرا آ کر سب سے پہلے جناب خدیجہ کو رسول اللہ نے سنایا۔ جناب خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ پہلی وحی ہے جو جبریل کے ذریعے سے آپ پر نازل ہوئی۔ اس کو ہم کہتے تھے پہلی وحی۔ غار حرا میں سب سے پہلے رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ جی، اور جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا، تو قریش کا اس پر کیا ری ایکشن تھا؟ کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ اور ان کے خانوادہ کا بائیکاٹ کیا؟ دیکھیں یہ بہت نیچرل ہے جی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ بلند کیا، اور نعرہ کیا تھا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے انسانوں، لا الہ کا کلمہ پڑھو، کامیاب بنو گے۔ اب چونکہ لا الہ الا اللہ وحدانیت، ایک خدا جی، کی ترویج ہے، ایک خدا کے عقیدے کو پھیلانا ہے، ایک خدا کے عقیدے کو لوگوں کے دلوں میں بسانا ہے۔ اس لیے کیا ہوا؟ فوراً اس کا بڑا شدید ریئیکشن مشرکین کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 360 خدا کو مانتے ہیں، اور رسول اللہ کیا کرے آؤ ایک خدا کے اوپر ایمان لاؤ، کامیاب بنو گے۔ تو اب دیکھیے، ایک طرف 360 والے ہیں اور ایک طرف رسول اللہ ہے جو ایک خدا کے ماننے والے، تو بلیوز جو ہے اپنے سامنے آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ کہا تو مشرکین کا ریئیکشن کیا تھا؟ آج آپ ریئیکشن تو دیکھنا چاہیں تو اس میں ایک ریئیکشن یہ تھا کہ آپ کیسے ایک خدا کو کہہ سکتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ دلیل ہے میرے پاس۔ تو کیا دلیل؟ کہتا ہے بہت ساری دلیل، نیچر والی دلیل تھی۔ ایک نیچر کی دلیل کیا تھی؟ فرمایا کہ اگر کوئی نشان پیر کا پڑا ہو، مثلا اونٹ کے پیر کا نشان، اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے۔ آپ آج اپنا پیر رکھیے کسی جو ہے سافٹ مٹی کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ آپ کا پیر کا نشان پڑ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی عقل مند کیا ہوگا؟ اس نشان کو دیکھ کر کہہ دے گا کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے، بے شک، اس کو کہہ دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے دریا، کیا تمہیں نہیں بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے؟ جی، کہا آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ فرمایا معجزہ، تمہیں معجزہ چاہیے کیا؟ پہلی معجزہ تو یہ ہے کہ 40 سال میں نے تمہاری درمیان زندگی گزاری اور تم میرے وجود میں ایک کمی نہیں نکال سکے، ایک عیب نہیں ڈھونڈ سکے۔ بالکل، تم مجھے نہیں مانتے ہو، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو صادق اور امین کہتے ہو۔ میری رسالت کو نہیں مانتے، اس کے باوجود کہتے ہو کہ اگر میں کہہ دوں کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا، مانو گے؟ کہتے ہاں بالکل مانیں گے۔ کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے مانیں گے کہ زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہ اتنا ماننے کو تیار ہو تو یہ بھی مان لو کہ میں اس خدا کی طرف سے آیا، وہ ایک ہی خدا ہے۔ کہا ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظریہ ہمارے 360۔ تو پوچھا یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ 360 خدا آئے کہاں سے؟ ان کی کیا دلیل تھی؟ ان کی دلیل تھے ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے، اجداد ایسا کرتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا تمہارے اجداد پڑھے لکھے تھے کیا؟ دیکھیے، تو جب آیا ایک لاجک، ایک فلسفہ اور ایک آئیڈیالوجی دوسری آئیڈیالوجی کے مقابل میں آئی، اور یہ مشرکین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا،
جو لاجک ان کے پاس ہوتی اور آرگومنٹ ہوتا، دلیل ہوتی، اور وہ رسول اللہ کے سامنے کہہ دیتے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے مشرکین میں سے کہ ہمارے پاس لاجک ہے، آپ کی بات غلط ہے. وہ نہیں ہے. اور رسول اللہ کی بات لاجک والی تھی، یہ مانتے تھے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کہتے تھے ہم آپ سے لڑائی کریں گے. لڑائی کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس آدمی کے پاس آسان راستہ ہوتا ہے وہ سخت راستے کو چنتا نہیں. اگر مشرکین کے پاس رسول اللہ کی دلیلوں کا کوئی یا بلیفز کا کوئی جواب ہوتا تو وہ تلوار نہ اٹھاتے. لاجیکل آرگیومنٹ دیتے رہے. ہاں، لاجیکل آرگومنٹ، فلسفے سے بات کرتے تھے. لیکن تلوار اٹھا لینا خود دلیل تھا کہ وہ اس لاجک کو کاٹ نہیں سکتے تھے. اب نہیں کاٹ سکتے تو کیا کرے؟ لڑائی کرنا، جنگ کرنا. یہ جنگ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی بات میں دم اور سچائی تھی، اور ان مشرکین کی باتوں میں کوئی دم اور سچائی نہیں تھی. اب اس کے لیے انہوں نے ہر ہتھ کنڈا اپنایا. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پرسنل اٹیک کیے، جادوگر ہے، آپ کاہن ہیں، شیطان نے قبضہ کر لیا ہے، دیوانہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے، جنات سوار ہو گئے، کتنی بات. ٹھیک ہے، اس پہ کامیاب نہیں ہو سکے تو کیا کیا؟ اپنے بچوں کو سکھایا پتھر مارو. اس پہ نہیں کامیاب ہو سکے تو کیا کیا؟ پورے قبیلے کو تلوار لے کے آ گئے سامنے لڑنے کے لیے. یہ سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے لیکن کوئی ایک کام نہیں آیا. اور رسول کی حقانیت آج ساری دنیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل آقا. اور اسی کے ساتھ جب اہل قریش نے رسول اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمیں نیکسٹ سٹیپ جو ملتا ہے رسول اللہ کی زندگی میں وہ ہجرت کا، کہ مکے سے انہوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی. تو ہمیں ملتا ہے کہ اہل قریش نے رسول اللہ کو جو گھر ہے ان کے ارد گرد کھڑے ہو کر گھیر لیا تھا، اور وہ فراق میں تھے کہ رسول اللہ کو اب صبح ہوتے ہی قتل کرے. تو ایک اہم واقعہ یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلایا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ امیر المومنین کو ہی کیوں؟ کوئی دوسرے شخص کو بھی سلا سکتے تھے. دیکھیں، کوئی بھی جب اتنے بڑے ایونٹ میں، اگر آپ تاریخ مکہ پڑھ لیں، مکہ کی تاریخ میں پڑھ لیں، تو کتنے مسلمان تھے انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. جب رسول اللہ نے ہجرت کی ہے تو بہت کم مسلمان تھے، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. پھر ایسا انسان جس پہ 100% بھروسہ کیا جا سکے. دیکھیے، اگر آپ مثلا کوئی پلان بنائیں اور آپ کے پلان میں لوپ ہول ہو تو آپ کو کیا ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میرا پلان فیل نہ ہو جائے. اور یہ جو مشن الہی ہوتا ہے، الہی جو مشن ہے، اللہ کا مشن ہوتا ہے، اس میں کبھی فلاپ ہونے کا تصور نہیں ہوتا ہے. بے شک. اسی لیے جس پرسنالٹی کا انتخاب کیا گیا وہ الہی ہو. الہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دے. اسی لیے آپ قرآن کی آیت پڑھیے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. بندوں میں سے میرے کچھ ایسے ہیں جو جان بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے. آپ دیکھیں، تو جس طرح اللہ کے رسول اللہ کی مرضی کا مرکز تھے، اللہ کہتے ہیں اسی طرح علی جس بستر پہ سوئے وہ اللہ کی مرضی کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ مشن اتنا بڑا تھا کہ آخری رسول ہے، اگر قتل کر دیا جائے تو اللہ کا مشن فیل ہو جائے. اللہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مشن فیل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری تھا کہ ایسے آدمی کو کہا جاتا جس کے اوپر مشرکین کو شبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ ہو، ڈاؤٹ بھی نہ جائے کہ یہ رسول نہیں ہے. اسی لیے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ ظاہراً اور باطناً کوئی اگر 100%
رسول کی پرسنالٹی کو بیان کر سکتا تھا تو حضرت علی کی ذات ہو بہو. ہو بہو. اسی لیے اس بستر پہ سلایا اور صبح تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس بستر پہ سونے والا علی نہیں ہے. خوب. جی آغا، جب رسول اللہ سرزمین مدینہ پہنچے اور جو گنے چنے جو افراد تھے وہ پیچھے سے مولا علی کے ساتھ جب آئے تو مدینے میں کس طرح سے رسول اللہ اور جو ارلی مسلمز تھے مکنز، کس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو بہت خوشی کا موقع تھا چونکہ، اور بہت بڑی خوشی کا موقع تھا. اب آج تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو خوشی ان کے رسول اللہ کے مدینے آنے کی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ ہر آدمی بے چین تھا کہ اپنی طرف سے کوئی گفٹ دے سکے، اپنے گھر میں دعوت دے سکے، اپنے گھر میں برکت حاصل کر سکے. آج اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ پورا مدینہ باہر نکل کے آ گیا استقبال ویلکم کرنے کے لیے رسول اللہ، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق گفٹ لیے ہوئے، ہر آدمی. یہ بہت بڑا ایونٹ تھا چونکہ اس لیے اب جب لے کے آئے تو ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا، تو اپنے بچے کو لے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ آپ کے لیے گفٹ، آپ کی خدمت کرے گا، یہ میرا گفٹ آپ کے لیے. تو آپ سوچ سکتے جب انسانوں میں اس قدر شوق بڑھ جائے کہ اپنی اولاد مائیں دے دیں یہ میرا تحفہ آپ کے لیے ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں خوشی کا کیا لو رہا ہوگا. اسی لیے اب ہر آدمی کی تمنا ہے رسول اللہ میرے گھر آ جائیں. تو اللہ کے رسول نے کیا طریقہ نکالا کہ میں اس اونٹنی میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ اونٹنی جہاں بھی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان بنوں. خوب. یہ خود آپ کو یہ ایونٹ بتاتا ہے کہ مدینے میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ کے وجود سے جو خوشی مدینے والوں کو ملی اس کا کوئی جواب تاریخ میں نہیں ملتا، اس کا کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ہر آدمی اپنے استطاعت کے مطابق گفٹ لائے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ملتا ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رسول اللہ جو ہے وہ چونکہ سب سے غریب تھے. اچھا یہ کہ اللہ کا رسول کمزوروں کے دلوں کا بھی سہارا بن رہا تھا، یہ اونٹنی چاہ کر بیٹھ گئے. رسول اللہ خود نہیں، آپ یاد ابو رکھیں. ایوب انصاری. ہاں جی ان کے جگہ بیٹھ تو ابو انصاری کے وہ ایکسیپٹ کر لیے، ٹھیک ہے تمہارے گھر پہ بیٹھ گئے تو ہم یہاں تمہارے میں. یہ بھی ایک بات بتانے کے لیے کہ رسول اللہ امیروں اور غریبوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے تھے. بے شک. یہ ان کی سیرت کا بھی ایک پہلو ہے کہ پہلے مہمان بنے تو مدینے کے غریب ترین انسان کے بارے یہ ہمیں ان کی زندگی سے لیسن سبق ملتا ہے. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تاکہ رسول اللہ کی جو ہے لائف ہسٹری پر مزید طور پہ جو ہے روشنی ڈالی جائے. تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم الوداع کہے، ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہم سب کو سیرت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما اور اپنے وقت کے امام کے ناصر و انصار میں ہمیں شمار فرما. آمین. جی ہاں، اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. فی امان اللہ.